موضوع الدرس في ميثاق بني إسرائيل ونقضهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو یہود سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، فبما نقضهم میثاقهم، انہوں نے اللہ سے وہ کیے ہوئے وعدے کو توڑ ڈالا. لعناهم، ہم نے ان پہ لعنت کی. وجعلنا قلوبهم قاسية، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. اب بات یہ سمجھیں کہ پہلی سزا کیا ملی؟ لعنت. کہ جب اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا تو لعنت کے مستحق بن گئے. لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھیں. لعنت کا معنی ہے البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور کر دینا، یہ لعنت. اسی لیے جب ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ نے جو اس پہ پہلی سزا جاری کی وہ یہی تھی وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہ تجھ پہ میری لعنت ہے قیامت میں. تو جب انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کے بعد اس کی زندگی محال ہے. وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر اللہ اپنی رحمت کا
سایہ ہم سے اٹھا لیں تو ہم تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. تو شیطان پر بھی پہلے لعنت. اور اسی طرح دوسری سزا جو اللہ نے یہاں ذکر کی ہے وہ فرمایا وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ دلوں میں اتنی سختی آ گئی، شدت آ گئی کہ اب ان پہ کوئی کلام اثر ہی نہیں کرتا. کیونکہ اصل مقام علم جو ہے، مقام تصدیق جو ہے، مقام محبت جو ہے وہ دل ہے. اگر دل میں مثلا تصدیق نہ ہو تو ایمان نہیں ہے. اگر دل میں نماز کی نیت نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہے. اصل چیز دل ہے. اس لیے میرے محبوب دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ ٹھیک ہو تو ساری باڈی ٹھیک ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر وہ بگڑ جائے سب کچھ بگڑ جائے. یعنی جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر. اب جسمانی بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر دل بگڑ جائے تو سارا کام ختم ہو گیا. اسی لیے یہ بڑی علماء کے اندر بحث ہے کہ اللہ نے جو انسان کو اتنا بڑا شرف دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، مسجود الملائکہ بنایا ہے، اس کے شرف کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ شرف کی وجہ علم ہے. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ مرکز علم دماغ ہے یا دل ہے؟ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے نا جی کہ فلاں آدمی کا دماغ بڑا کام کرتا ہے اور حافظہ بڑا قوی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا مرکز علم دماغ ہے یا قلب دل ہے؟ تو اس لیے علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز دل ہے. کہ انسان کا عقل نہ ہو، دیوانہ ہو جائے، پاگل ہو جائے، زندہ تو رہتا ہے. کتنے دیوانے ہیں، ہسپتالیں بھری ہوئی ہیں، کتنے پاگل خانے بھرے ہوئے ہیں، زندہ ہے. لیکن اگر دل کام چھوڑ دے تو ابھی زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے. میں نے کہا جی بس اب دل نے کام کرنا چھوڑ دیا. اسی لیے قرآن بھی اسی بات کو زور دیتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کافروں کے پاس دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. دل تو ہے. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں پہ مہریں کر دی ہیں، مہر لگے، سیل ہو گیا، بس اب کوئی چیز اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی. اور ان کے کانوں پہ اور ان کی آنکھوں پہ ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ مہریں لگی. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا دیا ہے، ان کے کانوں میں بھی ہم نے بوجھ ڈال دیے ہیں، سنتے بھی نہیں سمجھتے بھی نہیں. اصل چیز دل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہوتی ہے، یاد رکھو
کہ ہم آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صفا مروہ دوڑتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دل میں رکت پیدا نہیں ہوتی، آنسو نہیں بہتے. تو یہ آنسو نہ بہنے کا معنی یہ ہے کہ دل میں گڑبڑ ہے. اسی لیے حضور نے پناہ مانگی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دینا جیسے علم کا لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے. بہت سارے لوگ ہیں نا، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں لیکن لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے. نہ پڑھایا، نہ درس دیا، نہ مدرسے میں، بس وہ علم اپنی قبر میں لے گئے. اس لیے دعا مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا یخشع. اللہ مجھے اس دل سے بھی پناہ دینا جس کے اندر تیرا ڈر ہی نہ ہو. وعن نفس لا تشبع. اللہ مجھے اس پیٹ سے بھی پناہ دینا جو بھرے ہی نہ. وعن عین لا تدمع. اللہ مجھے اس آنکھ سے بھی پناہ دینا جو تیری خوف سے روتی نہیں. وعن دعوت لا يسمع. اور اس دعا سے بھی مجھے بچانا جو تیرے دروازے میں قبول ہی نہ ہو، پھر فائدہ کیا ہوا دعا کرنے. تو یاد رکھیں کہ غم میں آنسو بہانا جو ہے یہ سنت الانبیاء. اور اگر آنسو، اسی لیے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سے کبھی خوش بیٹھے ہوتے تو فرما دیتے کہ بھائی ہماری تو دعا جو منظور ہو جاتی ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اور جو دعا منظور نہیں ہوتی اس کا بھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دعا منظور نہیں ہوتی. تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیسے پتہ لگ جاتا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب دعا کرتے ہوئے دل اور زبان موافق ہوں اور آنسو بہ رہے ہوں اور دل چاہتا ہو کہ اور مانگوں، یہ علامت ہے کہ دعا منظور ہو گئی. اور اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں لیکن دل غافل ہے، بس ایک لفظ ہے، روٹین ہے، کل ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب. اصل بات یہ ہے کہ بات دل سے نکلے. جنگ موتا کے موقع پر شام کے لشکر سے مقابلہ تھا. ان کی 1,00,000 فوج تھی اور صحابہ تو بہت تھوڑے تھے، چند ہزار تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو روانہ کیا تو فرمایا کہ بھی سب سے پہلے لشکر کا امیر جو ہے وہ زید بن حارثہ ہوگا. یہ زید بن حارثہ جو ہے حب رسول اللہ، حضور کے بیٹے بنے ہوئے تھے، بڑے محبوب تھے. حتیٰ کہ کچھ عرصے تک تو لوگ زید بن محمد بھی کہتے تھے، محمد مصطفیٰ کے بیٹے. تو اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، اپنے اپنے باپ کے نام سے پکارو، کسی دوسرے کے نام سے نہ پکارو. جیسے آج لوگ بچہ اٹھا لیتے ہیں بھائی کا کسی کا، تو وہ اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ جس کو تو پتہ نہیں دودھ پیتے ہوئے ہم لے آئے تھے لہٰذا ہم نے اپنا نام دے دیا. یہ گناہ ہے، غلط ہے. وہ اسی کا بیٹا ہے جس کا بیٹا ہے، وہ اسی کا وارث ہے جس کا وارث بیٹا ہے، تمہارا وارث نہیں ہے وہ. اور اگر تم نے کسی اجنبی کا بیٹا لیا ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس کا پردہ ہوگا، اس کی تیری بیوی اس کی ماں نہیں ہے. ہاں دودھ پلایا ہو تو رضائی ماں ہو سکتی. اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور کر دی گئی ہے بات، نعوذ باللہ، کہ قیامت میں لوگوں کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا. جاہلوں والی بات. ماں کے نام سے تو کافر پکارتے ہیں. آپ یورپ میں جائیں نا جی، وہاں جو پاسپورٹ بنے گا یا لائسنس بنے گا
اور پوچھیں گے جی لڑکے کا لڑکا لڑکی باپ کا نام، باپ کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، کئی باپ آئے گزر گئے، تو اس لیے وہاں ماں کا نام لکھا جاتا ہے، جن کا باپ نہ ہو ان کا ماں کا نام لکھا جاتا ہے جو حرامی ہو، الا عیسیٰ ابن مریم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے ماں کی طرف نسبت ہے۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کی طرف نسبت کرو۔ تو زید بن حارثہ جو ہیں یہ حضور کے بڑے محبوب تھے، متبنہ تھے، بیٹے تھے، اصل یہ حارثہ کے بیٹے تھے، پھر اسی لیے ان کو باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ بھئی اس لشکر کا جو سربراہ ہوگا، امیر ہوگا، وہ زید بن حارثہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ بھی شہید ہو جائے پھر اسلام کا پرچم جو ہے وہ جعفر ابن ابی طالب کو دیا جائے گا۔ یہ جعفر جو ہیں حضرت علی کے بھائی ہیں رضی اللہ عنہ، اور آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت جعفر بھی شہید ہو جائے تو پھر یہ پرچم جو ہے عبداللہ ابن رواحہ کو دیا جائے گا۔ اللہ کی شان دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ارد گرد صحابہ کا اجتماع تھا، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ، حضور کا چہرہ یک دم بدل گیا، غمگین ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میرے محبوب جو زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اب جو عالم ہے وہ جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ میں آیا۔ اسی طرح کچھ وقفہ گزرا تو حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ جعفر بھی شہید ہو گئے، اور اب علم جو ہے وہ عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دیکھیں اللہ خبر دے رہے ہیں، وہ تو موتا میں ہے، جنگ تو وہاں ہو رہی ہے، مدینے میں تو نہیں ہو رہی۔ یہ اخبار عن الغیب ہے کہ اللہ غیب کے بارے میں اپنے پیغمبر کو خبر دے رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزری تو حضور نے فرمایا کہ اب عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کی کچھ دیر گزری تو آپ نے فرمایا کہ اب اسلام کا پرچم اس شخص نے لیا ہے جو اللہ کی تلوار ہے، خالد بن الولید نے لے لیا ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ خالد بن الولید نے پرچم ہاتھ میں لیا اور جنگ کا نقشہ بدلا اور لاکھوں کی فوج کو تہس نہس کر کے مار ڈالا اور فتح یاب ہو گیا۔ حضور حضرت زید بن حارثہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو ان کی بچی تھی، وہ دوڑتی آئی اور حضور کو چمٹ گئی، میرا ابا مر گیا، اور اتنی ہوئی فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور بھی روئے، اور ایک روایت میں کہ حضور کی چیخیں نکل گئی۔ مسئلہ سمجھ لو کہ میت پہ ماتم کرنا حرام ہے، بے ساختہ آدمی کی آواز نکل گئی ہے، وہ مجبور ہے، وہ آمدن نہیں کر رہا جیسے ہمارے یہاں رواج ہے، ماتم ہے اور کپڑے سیاہ پہنو اور تھپڑ مارو اور اس کے بعد چہرے پہ تھپڑ مارے، سر میں مٹی ڈالیں اور کپڑے پھاڑ ڈالیں، یہ تو لعنت کی ہے حضور نے سے کہ ایک ہوتا ہے کہ غم اتنا ہے کہ بے ساختہ آدمی نہیں چاہتا تھا لیکن بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب میرے آقا
امام الانبیاء والمرسلین کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ چوٹ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخ نکل گئی اور کہا واہ بتا اليوم انقطع عنا الوحی. کہ میرے ابا آج صرف آپ نہیں جا رہے، آج جبریل کا آنا بھی بند ہو. جبریل تو وحی لے کے آتے تھے نا حضور کے پاس. جب حضور خاتم الانبیاء ہے اب جبریل کس پہ وحی لائے؟ اور اسی غم کے موقع پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء فی الجنہ نے فرمایا تھا کہ ابا جان صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالہ. آپ کی وفات کے غم نے مجھ پر اتنے غموں کا پہاڑ توڑ ڈالا ہے کہ میرا ایسے ہے کہ اگر یہ دن پہ پڑے تو دن بھی رات ہو جائے. اور پھر بھی فاطمہ الزہرا حضور کے بعد زندگی ایسے نہیں گزار سکی. 6 مہینے میں فوت ہوئی رضی اللہ عنہ. چند دنوں کے بعد تو مستقل صاحب فراش ہو گئے. اور پتہ ہے بی بی صاحبہ عین شباب میں 29 سال عمر تھی جب فوت ہوئی. عین شباب. تو حضور کو جب زید ابن حارثہ کی بچی چمٹ گئی نا حضور روئے اور چیخ نکل گئی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ما ذالک یا رسول اللہ، حضور کیا ہو گیا؟ آپ ٹھیک ہے، شہادت ہو گئی. آپ نے فرمایا ھذا بکاء الحبیب علی الحبیب، یہ ایک دوست کا اپنے دوست پہ رونا ہے، غم ہے. تو یاد رکھیں کہ آنکھوں سے آنسو تب بہتے ہیں جب دل کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی ہے، دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے، رقت قلب پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہاں ہمارے بھی بزرگ تھے حضرت شیخ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں اکثر وہ ہماری رباط میں قیام فرماتے تھے. اللہ اکبر. میں نے کئی دفعہ دیکھا، کئی دفعہ ملاقات کی. جب بھی ان کو کوئی کہتا نا کہ حضرت میرے لیے دعا کر، ہاتھ اٹھاتے بس رونا شروع. جتنی دیر دعا مانگ رہے ہیں رو رہے، اتنا بکا. اسی لیے بعض علماء کا تو لقب بن گیا بکا، بہت زیادہ رونے والا. اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ اگر رقت پیدا نہیں ہو رہی اور دعاؤں میں لطف اور لذت اور حلاوت نہیں پیدا ہو رہی اور آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہے تو سمجھو کہ دل زنگ لگ گیا. اور وہ زنگ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا اذنب ذنبا نکت نکتۃ سودا علی قلبہ، جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، چوتھا کرتا ہے، حتیٰ دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب دیکھو نا روز اس طرح پھروا رہا ہے داڑھی پہ، تو گناہ روز ہو رہا ہے. گناہ ہے گناہ ہے گناہ ہے، دل سیاہ ہو گیا، اب اس کو فکر ہی نہیں کہ داڑھی منڈانا جو ہے گناہ بھی ہے یا نہیں ہے، ادھر خیال ہی نہیں ہے اس کو. روٹین ہے اس کی، یعنی سب سے پہلا کام اٹھ کے یہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھے گا لیکن باتھ روم میں جا کے سب سے پہلے شیو کرے گا. یعنی صبح گناہ سے ہوگی اور
اور رات کی نیند جو ہے وہ گناہ پہ ہوگی کہ حضرت جب تک شراب نہ پیے نیند ہی نہیں آتی، یا سلیپنگ پل نہ کھائے نیند نہیں آتی. تو اس لیے پھر دل سیاہ ہو جاتا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ کبھی اگر دل سخت ہو جائے، رکت پیدا نہ ہو، آنسو نہ آئے، تو علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ استغفار زیادہ کرو. اگر اکیلے بیٹھ کے، تنہا بیٹھ کر استغفار کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھو، اور موقع ملے جیسے مکے میں ہیں جنت المعلی قبرستان پہ چلے جائیں، وہاں جا کے قبرستان میں زیارت کریں اور عبرت پکڑیں کہ آخر میں ہم نے اسی مقام پہ آنا ہے. آج جو زمینوں پہ بادشاہ تھے وہ زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. جن کے کپڑوں پہ ذرا سی مٹی آئے تو 10 خادم صاف کرتے تھے، آج من مٹی کے نیچے سو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو دفن کرتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے اور خطاب کر کے کہتے ہیں ہاں وہ تیرے دفن کرنے والے تو چلے گئے اور گئے، کیا حال ہے اب تمہارا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کبھی بیٹھ کے غور کیا کرو کہ ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، اور جو سب سے زیادہ مہربان ہوگا وہ پہلے مٹی ڈالے گا. وہ یار اس کا بیٹا ہے اس کو مٹی ڈالنے دو، اور بھائی اس کے دوست ہیں، بزرگ ہیں، شیخ ہیں، اس کو مٹی، یعنی سب سے زیادہ محبوب پہلے مٹی ڈالیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر دلوں کے لیے سائیکل ہے، اس کو صاف کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں کہ ساری دنیا کے جتنے بزرگ گزرے ہیں سب کا ہر حال میں کیا ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، بس اسی پہ ضرب لگا ہو دل پر کہ دل ٹھیک ہو. جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا نا جی کچھ بھی نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے نا ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا، دعائیں مانگتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی، اولادوں کے لیے رات دن دعائیں مانگتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی. اولادیں بگڑ رہی ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، بیوی نافرمان ہیں. اولیاء اللہ تو سوچتے تھے نا کہ اگر بیوی نے کسی دن کوئی ایسی بات کی جو مزاج کے خلاف گزری تو فوراً غور کرتے تھے کہ اللہ آج مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے کہ میری بیوی نافرمان ہو رہی ہے. جب تم اللہ کے نافرمان بنو گے اللہ کی ہر مخلوق تیری نافرمان ہو. اس لیے قرآن کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، ان کے سبب یہ ہے کہ ان کے میثاق وعدہ توڑنے کی وجہ سے لعناہم، پہلی بات تو ہم نے یہ کی کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اسی لیے یہود پر قرآن میں دیکھیں کئی مقام پہ لعنت لعنت لعنت. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان عیسی ابن مریم. اور اسی لیے ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. ہم دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں؟ آج تو ہمارا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے بڑا جھوٹا ہو، یعنی بڑا لعنتی ہو. چھوٹے موٹے لعنتی ہیں ان کا کوئی کام نہیں. لعنت اللہ علی الظالمین. پہلی سزا کیا ملی؟ لعناہم، لعنت کی ہم نے اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا. اور دوسرا عذاب کیا دیا؟ وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. قاسیہ مانا سخت ہو جانا.
اور اللہ نے فرمایا یہ سزا ہم نے کیوں دی؟ ہم ان کو ایسا تو کوئی اللہ کسی کو ایسے نہیں سزا دیتے نا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تو ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ تو ظلم سے پاک ہے. تو کیوں اتنی سزا؟ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کی تورات کے کلمات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے. اب یاد رکھو بدل دینے کا کیا معنی ہوتا ہے. ایک تو ہوتی ہے تحریف لفظی، کیا معنی؟ لفظ ہی بدل دیا. جیسے کہ شیعہ نے اپنے جو قرآن لکھے ہیں انہوں نے بھی تحریف کا کمال کیا ہے، چونکہ ان کا اثر بھی یہودی ہے نا. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خلافت فی ولایت علی. انہوں نے بھی بڑھایا ہے. انہوں نے بھی آذان میں تحریف کی ہے. آذان کے اندر بھی روافض نے شیعہ نے تحریف کر ڈالی. علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل. اور ایک تحریف یہ ہوتی ہے کہ لفظ تو وہی ہے لیکن معنی بدل ڈالے. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، معنی بدل دیا. اور ایک تحریف یہ بھی ہوتی ہے کہ بالکل آیات کی آیات کو چھپا دیا، نکال دیا، یہ بھی تحریف ہے. اور ایک تحریف یہ بھی ہوتی ہے کہ تورات میں چیز ہے لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے، مسلمان کو نہیں ہے. جیسے کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب وَأَنَّهُ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَبَيْنَ كَتَفَيْهِ عَلَامَةٌ. یہ لکھا ہوا تھا کہ حضور جو ہیں پیدا مکے میں ہوں گے، ہجرت مدینہ منورہ میں فرمائیں گے، اور صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول فرمائیں گے، اور آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت کی علامت بھی ہوگی. لیکن جب یہودیوں سے کوئی پوچھتا کہ نہیں وہ تورات میں تو نہیں ہے. یہ تحریف. آج کل جیسے قادیانیوں نے بھی قرآن میں تحریف کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ رفع اللہ الیہ کا معنی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے درجات بلند کر دیے. بس یہ نہیں ہے کہ آسمانوں پہ گئے تھے یا آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، یہ بھی تحریف ہے. تو اس کے سب سے بڑے بانی اللہ کے کلمات میں تحریف کرنے والے یہودی ہیں. اچھا وہ اتنے بڑے دشمن تھے، ایک دفعہ حضور پاک بیٹھے ہیں، بی بی عائشہ بھی بیٹھی. ایک یہودی گزرا، اس نے کہا السلام علیکم. بی بی عائشہ غصے میں آ گئی، نے کہا وعلیک ولعنۃ اللہ علیک. تو حضور ناراض ہوئے تو فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں وہ بدبخت یہودی کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے السلام علیکم نہیں کہا، اس نے کہا السلام علیکم، تم سب پہ موت ہو. اس لیے مجھے غصہ آ گیا. اور میں عائشہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، اس نے کہا تھا السلام علیکم، میں نے بھی سمجھا تھا، لیکن میں نے بھی تو کہہ دیا نوا علیکہ تم پر، تو اللہ میری دعا سنے گا یا یہودی کی دعا میرے بارے میں سنے گا؟ جواب ہو گیا، تو زیادہ لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہم نے بھی کہہ دی. تو یعنی یہ ایسے بدبخت تھے کہ حضور پہ سلام کرنے آتے تو حل بدل دیتے السلام علیکم. اچھا قرآن میں آیا راعنا، ہماری رعایت کیجئے، ہم پر نظر کرم فرمائیے. یہ کیا کہتے تھے؟ راعینا، یہ ہمارا چروالا ہے.
یہ سب تحریف کی قسمیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسی لیے انطاکیہ قبیلے کے کچھ لوگ جو تھے وہ علماء کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی قرآن مقدس میں ایک واقعہ آ گیا ہے ہمارے علاقے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب بستی پہ آئے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، انہوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی سے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے لعنت ہے، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا ہے کہ ایسے بدبخت تھے کہ نبی کو بھی کھانا نہیں کھلایا۔ تو آپ اتنی مہربانی کریں، جو پیسے لینا چاہتے ہو لے لو، یہ اباؤ جو ہے نا نیچے بے کا نقطہ جو ہے یہ اوپر لگا دو، اتو یضیفوہما کہ وہ آئے تھے مہمان نوازی کرنے کے لیے۔ نیچے نقطہ ہو تو بنے گا انکار کیا، اوپر ہو تو بنا ہوگا آئے تھے۔ تو ایک نقطے سے معنی ہی بدل جائے گا نا، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان بدبختوں کی عادت کیا تھی؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور اللہ نے جو ان کو نصیحت کی ہدایت کی اس کو بھی بھلا بیٹھے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب ولا تزال تطلع علی خائنۃ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منهم الا قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی ان کی خیانتوں پر آپ بھی مطلع ہوتے رہیں گے، ایک خیانت کی اور خیانت کی اور آپ کو بھی پتہ لگے گا، آپ کو بھی خبر ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا فرمان یہ ہے کہ آپ بدلہ نہ لیں، انتقام نہ لیں، فاعف عنہم واصفح، معاف کرو، واصفح اور درگزر کریں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ سلمن قطعک، تم اسی سے رشتہ داری جوڑو جو تم سے رشتہ جاری توڑتا ہے، واعف عمن ظلمک، اور اس کو معاف کرو جس نے تم پہ زیادتی کی ہے، احسن لمن اساء الیک، اس پہ احسان کرو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے۔ تو یہ ہے اصل دین۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حضور معاف کر دیں، اعراض فرمائیں، اللہ ان سے خود بدلہ لیں گے، واللہ اعلم۔ بہرحال آپ نے ایک بکرا منڈی میں خریدا، اس کو کہا کہ آپ ذبح کریں اور مسکینوں کو تقسیم کریں، اس نے کہا میں بھی مسکین ہوں۔ بات یہ ہے کہ ذبح ہوا یا نہیں ہوا، وہ مسکین سے دوبارہ بیچ دے بکرا آپ کا تو آپ کی دم تو ادا نہیں ہوئی نا۔ اگر ذبح ہوا ہے اور اس نے کہا ہم غریب ہیں ہم گوشت رکھ لیتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر ذبح ہی نہیں کیا گیا، آپ پیسے بھی دے آئے بکرا بھی دے آئے، وہ آدھا ذبح نہیں ہوا، وہ تو انشاءاللہ مسکین کھا گیا، اس نے فوراً بیچ دے گا، آپ سے 400 ریال میں ہم لیا اور 200 کا بیچ دے گا، کھڑے کھڑے بک جائے گا۔ والدہ اگر کمزور ہیں ان کے لیے آپ عمرہ حج سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بکرا لیا ہے لیکن میں نے خیال نہیں کیا، دانت نہیں دیکھے، عیب نہیں دیکھا، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، زیادہ وہم میں بھی نہ پڑو، وہاں وہ بکرے وہی کھڑے کرتے ہیں جو قربانی کے قابل ہیں۔ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ سے ذوالحلیفہ پہنچا، وضو کیا، احرام باندھا، تلبیہ بھی نہیں پڑا، عمرے کی نیت کی، العشیرہ میں جب پہنچے تو یاد آیا ذوالحلیفہ سے 35 کلومیٹر تقریباً آگے
وہاں ہم نے نیت بھی کر لی اور عمرہ اپنا لبیک بھی پڑھا، کوئی دم نہیں، ٹھیک ہے آپ ذوالحلیفہ پہ اترے ہیں، اترنا ہی تو نیت تھی نا، کیوں آپ نے احرام باندھا؟ اگر آپ کی عمرے کی نیت نہیں تھی کیوں چادریں باندھی آپ نے؟ اور نیت تھی بس آپ کو لبیک وہیں پڑھنا تھا، آپ نے دیر سے پڑھا تو ہے نا۔ 2008 میں ہم حج پہ آئے تھے، ہمیں ایک موبائل ٹیلی فون ملا جو ہم گھر لے گئے، اس کی قیمت خیرات کرو، اس کی جو قیمت ہو خیرات کر دو، صدقہ کر دو، مسکینوں کو دے دو۔ میرا بھائی، علماء کرام دین کے نام پہ پیسے نہیں کماتے، جو دین کے نام پہ پیسے کماتے ہیں وہ علماء ہوتے ہی نہیں، وہ علماء سوء ہیں، یاد رکھیں۔ جو علماء حق ہیں وہ کبھی بھی دین پہ پیسہ نہیں کماتے۔ ایک ہے کہ ایک آدمی مسجد کا امام ہے تنخواہ لے گا، یہ دین کے نام پہ پیسہ کمانا نہیں ہے۔ دین کے نام پہ پیسے کمانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے کے فتویٰ بدل دیا، پیسے دے کے لوگوں کی خوشی کے ساتھ ہر بات میں ہاں ملا دی۔ شیعہ آیا تو یوم حسین پہ حضرت حسین کی شہادت پڑھ دی، اور اگر کسی سنی کے علاقے میں آیا تو صداقت صدیق پہ تقریر کر دی، پیسے دینے کے لیے۔ یہ ہے دین کا بیچنا۔ باقی ایک آدمی حافظ قرآن ہے، تحفیظ میں پڑھاتا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، تو یہ دین کے نام پہ دولت کمانا نہیں ہے، تمہارے دماغ میں خلل ہے۔ کہتے جی کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات واعوذ بک من فتنة القبر وعذاب القبر۔ کئی دعائیں ہیں، اس میں کئی لفظ ہیں۔ کہتے جی کہ فقہ 4 ہیں، ہاں جناب 4 ہیں، تو کس پہ عمل کریں؟ جو آپ کے ملک میں رائج ہو، جس کے علماء آپ کے ملک میں ہوں، جس کی کتابیں اب دیکھیں نا، انڈونیشیا میں جائیں شافی ہیں، کیونکہ وہاں شافی علماء پہنچے ہیں۔ اگر ہند میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، بخارا میں، تاجکستان میں، تاشقند میں، افغانستان میں، وہاں فقہ حنفی ہے۔ جو فقہ موجود ہو اور جس فقہ کے علماء اور کتابیں موجود ہوں اس پہ عمل کرو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، قراتیں 7 ہیں قرآن کی، لیکن ہمارے یہاں جو قرات عاصم مروج ہے ہم وہ اسی میں پڑھیں گے، باقی 6 کا ہم انکار نہیں کریں گے۔ لیکن بعض ملکوں میں دوسرے قاریوں کی قرات پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تو 7 قراتوں پہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، وہ غلطی نہیں کر رہا، لیکن جو قرات اس کے ملک میں رائج ہو اسی پہ عمل کرے۔ کوئی پاکستانی طالب العلم جو ہے جامعہ ام القریٰ میں پڑھنے کے بعد جج بن سکتا ہے، تم نے کتنے سعودیوں کو جج بنایا ہے اپنے ملک میں؟ پہلے ان کے 2-3 نام لکھ دو، پھر ترکہ میں بتا دوں گا۔ اللہ کے بندے، ہر آدمی پہلے اپنے وطن والے کو بنائے گا، دوسرے کو کیسے بنائے گا؟ پاکستانی لاکھ پڑھ لے، وہ عرب کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ لیکن کئی پاکستانی جو سعودی بن گئے جج بھی بنے ہوئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کئی ہندوستانی ہیں جو سعودی بنے ہیں اور جج بنے ہوئے ہیں، قاضی بھی ہیں، جج بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، محامی بھی ہیں۔ عمرے کا طواف کرنے کے بعد میں ملتزم اور مزاد رحمت پہ نہیں گیا، کوئی حرج نہیں، مستحب ہے کہ جاؤ، نہیں گیا تو نہیں گیا۔ کہتے جی کہ شیطان اور نفس کی گمراہیوں سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول ہو، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ، ہر وقت ذکر، اور جب ذکر اللہ ہوگا شیطان بھاگے گا، نفس کی اصلاح ہوگی۔ ایمان کو بچانے کا بھی یہی طریقہ ہے، ذکر، اللہ کا ذکر۔
تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار، یہی طریقہ ہے۔ کہتے تھے کہ شیعہ لوگوں کو دین حق کی دعوت کیسے دیں؟ زبان سے دیں، کتاب لکھ کے دیں، کیسٹ میں بھر کر دیں، ایسے باقی لوگوں کو دعوت دیتے ان کو بھی دو، لیکن پہلے یہ دیکھو کہ تمہیں دعوت دینے کی اتنی استعداد ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کریں تم جواب نہ دو اور الٹا فائدے کی وجہ نقصان ہو جائے۔ صحابہ کرام تبلیغ کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، دین کیسے پہنچا تم پر؟ نہیں، تم مکے سے آ کے دین لے گئے تھے۔ ساری دنیا میں جو دین پہنچے صحابہ نے تبلیغ کی ہے تو پہنچا ہے نا، یہ کوئی عقل کی بات ہے بلا؟ انا للہ کیا کرتے تھے صحابہ؟ یا جہاد یا دین یا تبلیغ یا قرآن یا نماز، یہی تبلیغ ہے۔ سونے سے پہلے حرم میں وضو نہ ہو، سونے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، لیکن حرم میں اگر آپ نے نفل پڑھنی ہے پھر وضو کرو، وضو کر کے لیٹے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن نیند آنے کے بعد وضو ٹوٹ جائے گا۔ کہتے جی کہ ہمارے گاؤں میں ایک رشتہ دار کے گھر میں 3 عدد سانپ نکل آئے ہیں، 2-2 3-3 میٹر لمبے ہیں، کئی دفعہ گولی کا فائر کیا گیا، ان کو نہیں لگی، تو یہ کوئی کرامت شرابت نہیں ہے، کئی دفعہ آدمی گولی مارتا ہے نہیں لگتی، یہ کیا ہوتا ہے؟ بہرحال طریقہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر گھر میں سانپ ہے اس کو زبانی کلامی کھڑے ہو کے کہو کہ فخر الجنہ بھی نکل جاؤ ہمارے گھر سے، نہ تم ہمیں ایذا دو نہ ہم تمہیں ایذا دیں گے۔ ایک دن کہو، دوسرے دن کہو، تیسرے دن کہو، بعض اوقات وہ جن ہوتے ہیں اور سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں تو وہ نکل جائیں گے، اس کے بعد نہ نکلیں تو ان کو مار دینا جائز ہے، پھر مار ڈالو۔ یہ ڈر کے مارے بیچارہ فائر کرے گا تو گولی کیا لگے گی؟ اس کے تو ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے ہوں گے، نشان مٹی لگے گا۔ تو پرانی بات ہے، ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے کچھ غریب ہمسائے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا جی ہماری فصل میں کمان تھا میرے خیال میں ان کا، اس میں خنزیر آ گیا ہے، ہم تو ویسے ہی غریب آدمی ہیں، 1 بیگھے کا کماند ہے وہ تو توڑ ڈالے گا سارا۔ تو میں نے کہا 2-4 آدمی کو بلایا اور خود بھی میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ وہ ایک خان صاحب تھے، میرے خیال فوت ہو گئے، وہ جناب بڑا جوش میں، وکیل صاحب آپ نہیں گولی مارنا میں گولی ماروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے۔ تو ہم نے جا کے اس کا محاصرہ کیا، اس کا چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ خان صاحب میرے قریب کھڑے تھے، میں نے کہا خان صاحب پہلے بھی کبھی ماری ہے گولی؟ کہتا ماری نہیں، میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا جب دیکھو گے انشاءاللہ ہوش ہی نہیں رہے گا، گولی کیا مارو گے تم؟ کہتے ایسے جی آپ باتیں کرتے، وہ خدا کی قدرت نکلا بھی ادھر سے وہ خنزیر ہماری طرف، وہ خان صاحب بابا بندوق کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس رائفل تھی، میں نے مار لی، کیونکہ ہم تو بلوچ لوگ ہیں، عادی ہوتے ہیں گولیاں چلانے کے بعد نہیں کھانے کے۔ میری بیوی کی بھائی کی 2 بیویاں ہیں، ایک پر بڑا بھی ہربان ہے، عدل نہیں کرتا، قیامت میں انشاءاللہ فالج زدہ اٹھے گا، ایک حصہ اس کے بدن کا مارا ہوا ہوگا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ اس نے بیوی سے ناانصافی کی۔ کیوں کی ہے دوسری شادی اگر عدل نہیں کر سکتے ہو طلاق دے تو وہ بیچاری دوسری جگہ جا کے شادی کرے۔ بھائی میری بس میں نہیں ہے سپیکر کی آواز بڑھا دوں یا 2 لگا دوں یا 1 لگا دوں، یہ انتظامیہ کے ذمہ ہے، دعا کریں اللہ کرے خواتین کے لیے بھی انتظام کر دیں۔ صوفی کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے صاف ہو، جس کا دل جو ہے وہ بغض اور کفر اور جھوٹ سے صاف ہو۔ سب سے پہلے صوفی وہی ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، ان کے دل صاف تھے۔
عصر کی نماز کے بعد طواف کی 2 رکعت حنفی مسلک والے مغرب کے بعد پڑھے، لیکن یہاں جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے اس میں حرم میں ہر وقت جائے، باہر وہ بھی کہتے ہیں نہ پڑھو، حرم کے اندر وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اگر مروہ پر صفا مروہ پر عمرہ کرنے کے بعد مرد نے ابھی اپنے بال نہیں مڈوائے، بیوی کے بال کاٹ لے، کوئی حرج نہیں۔ طواف کرنے کے بعد ہم اپنی رہائش پہ چلے گئے، عصر کا وقت تھا، واجب طواف نہیں پڑھا تو مغرب کے بعد پڑھ لینا، ابھی تک بھی نہیں پڑھا تو پڑھ لیں، جب یاد آئے پڑھ لیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ حرم میں پڑھیں، وہیں ہوٹل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، اگر مقام ابراہیم پہ موقع نہ ملے تو حتیم میں پڑھیں، حتیم میں بھی موقع نہ ملے تو طواف کرنے والے میدان میں پڑھیں، وہاں بھی موقع نہ ملے تو سارے حرم میں جہاں چاہے پڑھیں، اور وہاں بھی موقع نہ ملے گھر جا کے پڑھ لیں۔ مکہ مکرمہ میں جس بھی جگہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 1 کا لاکھ ملے گا، جب جماعت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ ثواب 25 لاکھ تک بڑھ جائے گا۔ میں نے طواف کیا ہے اور اس کی 2 رکعت میں نے ہوٹل میں جا کے پڑھ لی، کوئی بات نہیں۔ مجھے دوستوں نے دعوت کی اور میں جدے گیا، جدے سے واپسی پہ میں نے احرام نہیں باندھا، کوئی ضروری نہیں، کوئی جدہ میقات تو نہیں ہے نا، حرم کے باہر ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ پیسے لے کے قرآن ختم کرتے ہیں ثواب کے لیے قبروں پہ، وہ ناجائز، وہ بدعت ہے۔ زنا اگر عام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس ماحول کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو، اس علاقے کو چھوڑ دو، کسی دوسری جگہ چلے جاؤ، یا تو تمہاری اندر طاقت ہو کہ ان کو روک سکو۔ اگر روک نہیں سکتے ہو، حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر برائی دیکھو تو طاقت سے روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے فَبِلِسَانِهِ، زبان سے تو روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو برا سمجھنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی وہاں نہ رہو، نکل جاؤ۔ یہ برا سمجھنے کا معنی نہیں کہ ان کے ساتھ رہ رہے ہو تو پھر برا کیا سمجھ رہے ہو۔ تو بہرحال جہاں منکرات عام ہو جائیں، علاج ہی یہی ہے کہ وہاں سے فوراً نکل جائیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر نماز جنازہ میں ایک تکبیر ہم سے نکل گئی تو امام جب سلام پھیرے جلدی جلدی کہہ دیں اللہ اکبر السلام علیکم۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھیں اور شافعی ہے تو پڑھا کریں۔ ہم تو لڑانے والے مولوی ہیں نہیں، کیونکہ کوئی حدیثوں میں دونوں چیزیں موجود ہیں، پڑھنے والی حدیث بھی ہے اور مقتدی کو روکنے والی حدیث بھی ہے۔ تو اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے اور سارے مولوی مل کے اس پہ زور لگائیں جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کو اندر تو آنے دو نا، باقی مسئلے بعد میں سمجھا دینا۔ نماز تو پڑھو پہلے، اس کو لے تو آؤ نماز کے لیے، جو آتا ہے اسی کو لڑتے ہو تاکہ وہ بھی نکل جائے، اندر نہ آئے کہ یار کس مولوی کی بات بنوں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المعصم والمغرب وغلبة الدين وقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لا تجعلنا مضغة للبازغين
لا تجعلنا عقدة للآخرين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کے پر قرض ہے ان کے قرض ادا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی